كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، ان اللہ بالغ امرہ، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ دنیا میں الگ الگ طرح کی عبادتیں کر کے اپنے رب کو خوش کرتا ہے۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم جسمانی عبادت کہتے ہیں، اور جو ہم جسم سے ادا کرتے ہیں، جسم کے اعضاء سے ادا کرتے ہیں۔ جیسے نماز ایک جسمانی عبادت ہے، روزہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں مالی عبادتیں ہوتی ہیں، جو پیسے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بندہ مال خرچ کر کے خوش کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ و صدقات، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادتیں مالی بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بھی ہوتی ہیں، جیسے حج ہے۔ حج مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں مال بھی بندہ خرچ کرتا ہے اور جسمانی محنت بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی عبادت کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے قلبی عبادتیں، دل کی عبادتیں، یعنی دل میں کچھ خاص کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم ترین عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے اخلاص۔ اخلاص اصل کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، قلبی عبادت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خوف، ایک قلبی اور ایک دل کی عبادت ہے۔ اللہ سے محبت ایک دل کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ایک دل کی عبادت ہے۔ دل کی ان عبادتوں میں شکر ایک دل کی عبادت ہے، شکر دل میں بھی ہوتا ہے۔ دل کی عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت ہے توکل۔ توکل، توکل نہیں، بہت سے لوگ توکل بولتے ہیں، صحیح لفظ کیا ہے؟ توکل۔ توکل جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک قلبی عبادت ہے، اور بہت عظیم ترین اور اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب عبادت ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ اعتماد کرنا، اس پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دینا، محنت کرنا، وسائل اختیار کرنا ہے، لیکن یہ توکل رکھنا، اللہ پہ یہ بھروسہ رکھنا کہ میری محنت اسی وقت رنگ لائے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ توکل بڑی پیاری عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ اپنے معاملات اگر بندہ اللہ کے حوالے کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے معاملات صحیح کر دے گا۔ مسائل اللہ کے حوالے کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل کر دے گا۔ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیاں ختم کر دے گا۔ وہ اپنے مطالبات اور تقاضے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا تو اللہ اس کے مطالبات پورے کرے گا، اس کے تقاضے اللہ رب العالمین مکمل کرے گا، جو مانگے گا وہ دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جیسا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بندہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے۔ اللہ نے گارنٹی دی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا، لازماً کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے گارنٹی دی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا، اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی معاملے میں آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ آپ کو فیل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بھروسہ جیسا کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرے اللہ پہ۔
ہے نا. بھروسہ مطلب توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ بنا ہے واو کاف لام. واو کاف لام اسی سے ایک لفظ بنتا ہے وکیل. وکیل ایک لفظ بنتا ہے نا. وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بگڑی بنانے والا، کارساز. وکیل ہم جب کبھی عدالت میں جاتے ہیں تو ہمارا کوئی کیس ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وکیل کرتے ہیں. کیوں وکیل کرتے ہیں؟ کہ بھائی وکیل کو پکڑ کے ہم بولتے ہیں ہم کو عدالت کی قانون کی کوئی معلومات نہیں، قانونی داؤ پیچ ہم کو نہیں آتے، ہم نے قانون نہیں پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں اپنا کیس تمہارے حوالے کرتا ہوں، اب مجھ کو جتا کر کے دینا تمہاری ذمہ داری ہے. وکیل کا یہی کام ہوتا ہے نا. سب سے بہترین وکیل کون ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. یعنی اگر کوئی ہے جس کے سپرد آپ کیس کر دیں تو آپ کبھی بھی ہار نہیں سکتے، وہ کون ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الوکیل بھی ہے کہ اس پر بھروسہ کر کے اگر آپ نے کیس آپ نے اللہ کے حوالے کر دیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ ہار جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہارنے نہیں دے گا، آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ نے بھروسہ دلایا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کا ہر مسئلہ حل کروں گا. تو یہ ناممکن ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور ناکام ہو جائے. پر بھروسہ کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے. پہلی بات، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، حالات پر نہیں ہونا چاہیے. حالات دیکھ کر کے اگر آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ کو بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں بلکہ حالات پر ہے. ایمان والا بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا تو حالات سے نہیں دیکھتا کیا ہے، اس کو بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے. اگر آپ حالات دیکھ کر کے گھبرائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا، حالات تو میرے موافق نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ کو حالات پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں. جب بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو حالات سارے اس کے خلاف ہوں تو بھی وہ مطمئن رہتا ہے، ٹینشن نہیں لیتا. ایمان والا بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ٹینشن لینے لگے، وہ خودکشی کر لے، وہ ہار مان جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی زبردست یہ حدیث ہے. مطلب میں تو یہ حدیث پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن میں نے فرمایا، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ ہے. القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ ہے. کہ ایمان والا بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. بھائی ایسا کون سا تمہارا مسئلہ ہے جو اللہ کی طاقت سے بھی باہر چلا گیا ہے کہ وہ حل نہیں کر سکتا ہے؟ مایوس کون ہو؟ جو ایسے معبود کی عبادت کرتا ہو جو کمزور ہے، جو ایسے معبود کو اپنا معبود مانتا ہو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ مایوس ہوگا نا. آپ کیوں مایوس ہوں گے بھائی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب آپ نے ایسی ذات کو اپنا معبود مان لیا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، پھر مایوسی آپ کو کس بات کی ہے؟ کون سا آپ کا ایسے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ بھی حل نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ ایسا؟ آپ کا کوئی مسئلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا، پھر آپ کیوں مایوس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے. ایمان والا بندہ تو کیسی بھی سچویشن ہو اس کو پتا ہے نا جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ تو ہر خطرناک سے خطرناک سچویشن میں بہت کام رہتا ہے. بہت اس کے اندر جرأت اور حوصلہ جو آتا ہے نا، وہ تو بہت کمزور ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں. پر ہمارے اندر طاقت کہاں سے آتی ہے؟ توکل کی طاقت. توکل کی طاقت ایک ایمان والے بندے کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی لے کے فرعون سے لڑنے کے لیے چلے جاتے. فرعون کون ہے؟ اس کے پاس فوج ہے، پورا مصر اس کے زیر نگرانی ہے، اس کی حکومت سے نہریں بہتی ہیں، اتنے بڑے بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کر کے رکھا ہے. حضرت موسیٰ اس سے لڑنے کے لیے گئے، ساتھ میں کتنی بڑی فوج ہے ان کے؟ کتنے لوگ؟ کوئی نہیں. کیا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ ایک لاٹھی ہے. ایک لاٹھی کے زور پر پورے فرعون سے ٹکرا گئے، اس کی پوری فوج سے ٹکرا گئے. یہ ہمت، یہ جرأت، یہ بہادری کہاں سے آئی؟ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. یہاں سے بھی ایمان والے بندے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حضرت ابو بکر کے ساتھ میں پورے مکہ
کہ لوگ نکلے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کے لیے، اور دشمن اس نے باقاعدہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کے سر پہ انعام رکھ دیا 70 اونٹ کا، کہ زندہ مردہ پکڑ کے لے آؤ 70 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ دشمن تلاش کرتے کرتے بالکل اتنے قریب پہنچ گئے ہیں کہ حضرت ابوبکر ڈر گئے، گھبرا کر کے اللہ کے رسول سے کہہ رہے اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا نا تو بھی ہم کو پکڑ لیں گے، اتنے قریب آ گئے۔ اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے ایک دم مطمئن، کام، کوئی ٹینشن نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب بندہ سوچ لیتا ہے نا اللہ میرے ساتھ ہے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتا ہے۔ توکل کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر، توکل بہت لذیذ عبادت ہے، اتنی مشکل ترین حالات میں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اللہ کے نبی نے وسائل اختیار کیے، اپنی طرف سے جتنا کر سکتے تھے سب کیا۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو کھلے عام تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، چھپنا تھا اللہ کے نبی چھپے، پلاننگ بہت اچھی بنائی، لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ اپنی پلاننگ پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ کی ذات پہ جب بندہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کو کہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر بھی مطمئن رہتا ہے کیونکہ میرا رب راستہ پر چلانے والا بھی ہے، راستہ بنانے والا بھی ہے، وہ بنائے گا راستہ انشاءاللہ تعالی۔ کرشمے کرنا اس کے ہاتھ میں، وہ چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ حضرت حاجر کو دیکھیے، صحرا میں ریگستان، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ایک دانہ نہیں اگتا ہے وہاں پر۔ خود قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ، ایک ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں ایک پودا تک نہیں اگتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، حضرت حاجر سے اتنا پوچھ رہے ہیں اللہ امرک بہذا، یہ جو آپ ہم کو اس صحرا میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ صرف اتنا جاننا چاہ رہی ہے بس۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہاں۔ فوراً کیا کہتی ہیں؟ اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ بندہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ راستہ کوئی نہیں دکھ رہا ہے، کیسے آگے بڑھے گا، کیسے وہاں کوئی سروائیول کے لیے، دو انسانوں کو سروائیو کرنے کے لیے کچھ بیسک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، سایہ نہیں، کچھ نہیں ہے، سروائیول کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ پر اگر راستہ دیکھ کر کے، حالات دیکھ کر کے آپ نے توکل کیا، تب کیا توکل کیا؟ تب تو آپ کو حالات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے تو بندہ حالات نہیں دیکھتا۔ کہ اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، بھروسہ کیا اللہ کی ذات پہ۔ اچھا، اتنا بھروسہ کرنے کے بعد جیسے ہی پیاس لگی حضرت اسماعیل کو، کیا فوراً پانی نکل گیا؟ نہیں نکلا نا۔ بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہو جائے گا، جب چاہو گے تب ہو جائے گا۔ توکل کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ ادھر توکل کیا تو ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ بھائی آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھروسے کو آزماتا بھی ہے۔ بچے کو پیاس لگی، بچہ رویا، تڑپا، پر پانی نہیں نکلا، پر کیا حضرت حاجر بیٹھی رہی اللہ پہ دعا کرتے ہوئے؟ بہت سارے توکل کا مطلب سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھو اللہ اللہ کرتے رہو، آسمان سے مننا سلوا نازل ہوگا۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے، اپنی محنت کرنا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے۔ حضرت حاجر کا بہت توکل تھا اللہ پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ گئی، دوڑی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے انہوں نے۔ اللہ پہ بہت بھروسہ تھا پر اللہ نے بھی چکر لگوائے۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے بھی چکر لگواتا ہے، اللہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ارے دعائیں کر رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مل ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ چکر لگوا رہے ہیں۔ بس چکر لگاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہو۔ کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے بھائی، کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے جب دعا مانگی ہوگی نا، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، کب ملی؟ 70 سال کی عمر میں ملی۔ 70 سال جوانی کی دعا 70 سال کی عمر میں قبول ہوئی۔ مان لو کم سے کم 50 سال تک دعا مانگتے رہے، 50 سال بعد جا کر کے قبول ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں جا کر کے اولاد ملی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، جب اللہ کو بہتر لگے گا اللہ قبول کرے۔ ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم 1 سال 2 سال دعا مانگی، اللہ سے نہیں مل رہا ہے، چلے گئے فلاں دربار پر،
فلاں بابا کے ہاں فلاں مزار پر، فیل ہو گئے، ہار گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، 2 سال 3 سال دعا قبول نہیں ہوئی ان کے مزار پر، اس درگاہ پر، بلکہ مندر مسجد کلیسا کچھ نہیں چھوڑتے لوگ، فیل ہو گئے اللہ تعالیٰ کے امتحان میں۔ چکر لگاؤ اور امید کہاں وابستہ رکھو؟ اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو جب دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسا دے دیتا ہے کہ انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی حضرت حاجر نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس صحرا سے پانی نکلے گا، وہ تو چکر لگا رہی تھی کوئی قافلہ دکھ جائے دھار سے آتا ہوا اور وہاں سے کچھ پانی مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ وہ بڑا دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دیر سے دیا، دیر سے دیا پر کتنا بڑا دے دیا۔ وہ تو سوچ رہی تھی 1-2 مشکیزہ پانی مل جائے، بچی کی وقتی طور پہ پیاس بجھ جائے، اللہ تعالیٰ نے پورا زمزم ہی جاری کر دیا۔ وہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ صحرا کے اندر سے پانی نکلے گا، وہ تو سوچ رہی تھی وقتی طور پہ میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا پانی جاری کر دیا کہ آج تک انسانیت کی پیاس بجھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بہت چھوٹا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ دینا تھا، اس لیے اللہ نے دیر سے دیا پر کتنا بڑا دے دیا، اتنا بڑا دے دیا کہ پانی تو ملا، وہ جو چکر لگایا اس چکر کو اللہ تعالیٰ نے بہتی انسانیت تک کے لیے سنت بنا دی، عبادت بنا دیا۔ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبادت بنا دیا گیا کہ کسی حاجی کا حج اور کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک حضرت حاجر کے نقش قدم کی پیروی کر کے ان کی یاد نہ تازہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دیر سے دیتا ہے لیکن بڑا دیتا ہے، کبھی اگر نہیں مل رہا تو سوچو اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے کا انتظام کیا ہے، اللہ کچھ بڑا دینا چاہ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آخری بات بولتا ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہم کو اپنے حساب سے دیتا ہے، ہمارے حساب سے نہیں دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں ہم مانگ رہے نہیں مل رہا، اللہ کو پتا ہے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو مانگ رہا ہے، جب مانگ رہا ہے، جیسا مانگ رہا ہے، تب ویسا دے دینا اس کے لیے مناسب نہیں، تو اللہ نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مانگنے میں اپنی مرضی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سپرد کر دو اللہ کے، اللہ جب چاہے گا تب دے گا۔ حضرت ابراہیم 1 مانگ رہے تھے، اللہ نے 2 دے دیا۔ بچہ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ صرف نبی نہیں بنایا، دونوں نبیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ دونوں نبیوں سے نبیوں کا سلسلہ ہی شروع کر دیا پورا۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسا اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندہ اپنے سال بھر کا سامان گھر میں جمع نہیں کرتا، تغدو خماسا وتروح بطانا، ہر پرندہ خالی پیٹ گھونسلے سے باہر نکلتا ہے، شام کو جب اپنی گھونسلے پہ نیچے پہنچتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ انتظام کرتا ہے رزق کا، اللہ نے سب کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہم نسلوں کا جمع کر لیتے ہیں پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اللہ نے بھروسے وعدہ کیا ہے۔ ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ ہیں، بھی کوئی بھروسہ کر لے تو ہم کو شرم آتی ہے کہ اس کے بھروسے کو ہم توڑ دیں، وہ تو اللہ ہے، اس پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کیسے توڑے گا ہمارے بھروسے کو۔ اجتماعی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، سب معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور اس وقت ہم کو لگتا ہے ملک کے حالات خراب ہیں تو کوئی پارٹی کوئی لیڈر اللہ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی؟ کوئی بندہ اللہ سے نہیں اتنا ڈرتا ہے جتنا پارٹیوں اور لیڈروں سے ڈرتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسا اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔